بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ تو آئیے ہم نحو کو شروع کرنے لگے ہیں۔ نحو کا کچھ تعارف، تعریف، موضوع وغیرہ اور اس کے علاوہ جو بھی اس کی اہمیت ہے، اس پر ہم نے آپ کو کل کے سبق کے اندر جو مقدمہ بیان ہوا تھا اس میں ہم آپ کو تفصیل سے سمجھا چکے ہیں۔ آئیے ہم پہلا سبق شروع کر رہے ہیں، الدرس الاول۔ پہلا سبق بیان ہو رہا ہے، اس میں ہم آپ کو ساتھ ساتھ ہر جو سبق ہے ان کی جو مشقیں ہیں نا وہ بھی ہم کوشش کریں گے کہ آپ وہ بھی حل کرتے جائیں، تو مشقیں بھی ہم آپ کو حل کرواتے جائیں گے۔ تو آئیے ہم اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ تو سبق کے اندر ہم آپ کو لفظ کسے کہتے ہیں، لفظ کا معنی کیا ہوتا ہے، لفظ کی کتنی قسمیں ہیں، اور اس کے بعد لفظ موضوع کی دو کتنی قسمیں ہیں، مرکب کیا ہوتا ہے، مرکب کی کتنی قسمیں ہیں، اور جملے کی کتنی قسمیں ہیں۔ تو اس میں یہ آج کے سبق کے اندر یہ تمام ڈیٹیل آئے گی۔ تو آئیے بلا تاخیر ہم سبق کی طرف چلتے ہیں۔ تو دیکھیں یہ کتاب کا نام ہے خلاصۃ النحو، حصہ اول ہے، اور الدرس الاول پہلا سبق ہے لفظ اور اس کی اقسام۔ دیکھیے انسان جو بات بولتا ہے نا اسے لفظ کہتے ہیں۔ یہ دیکھیں انسان کی زبان سے جو لفظ نکلتا ہے اسے لفظ کہتے ہیں۔ جو بھی میں ابھی بول رہا ہوں نا تو میری زبان سے جو جو لفظ نکل رہا ہے نا تو یہ لفظ ہیں، جو جو بات نکل رہی ہے نا یہ لفظ ہیں۔ آگے جو لفظ میں بول رہا ہوں یا جو لفظ بولا جا رہا ہے زبان سے، اگر اس کا کوئی معنی ہے یا نہیں ہے، دیکھا میں نے کوئی بات بولی ہے، ساتھ سے کوئی لغو ہوگی یا کوئی بامعنی ہوگی، کوئی بے معنی ہوگی۔ اگر کوئی لغو بات ہے جس کا کوئی معنی ہی نہیں بنتا، کوئی مفہوم ہی نہیں بنتا، تو اس کو کہتے ہیں لفظ مہمل۔ جس لفظ کا زبان سے ایسا لفظ زبان سے بولا ہوا ایسا لفظ جس کا کوئی معنی ہو، کوئی معنی نہ ہو، تو جس کا کوئی مفہوم ہی نہ بنتا ہو اس کو کہتے ہیں لفظ مہمل۔ کہ اگر بے معنی لفظ ہو جو زبان سے نکلا ہے تو اسے کہتے ہیں مہمل، جیسے دیز کا کوئی معنی نہیں۔ اسی طرح میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جیسے پانی ہوتا ہے نا، اب کہتے ہیں یا پانی شانی، اور پانی شانی جو ہے نا، پانی تو بامعنی لفظ ہے، شانی جو ہے نا یہ مہمل لفظ ہے۔ اس طرح روٹی شوٹی، تو روٹی بامعنی لفظ ہے، چھوٹی جو ہے نا یہ مہمل لفظ ہے۔ تو جس لفظ کا کوئی معنی نہیں ہوتا اسے کہتے ہیں مہمل لفظ۔ یعنی کہ جو انسان زبان سے بات کرتا ہے اسے لفظ کہتے ہیں۔ اگر نکلی ہوئی جو بات ہے اس کا کوئی نہ کوئی معنی مفہوم ہے نا اس کو کہتے ہیں لفظ موضوع۔ ٹھیک ہے، اگر جو زبان سے ادا ہوا ہے وہ لفظ وہ با معنی ہے، یعنی اس کا کوئی نہ کوئی معنی مفہوم بنتا ہے تو اس کو کہتے ہیں لفظ موضوع یا لفظ مستعمل، جیسے قلم، رجل۔ ٹھیک ہے، اگر زبان سے نکلا ہوا جو لفظ ہے اس کا کوئی معنی نہیں بنتا، مفہوم نہیں بنتا تو اس کو کہتے ہیں لفظ مہمل۔ ٹھیک ہے، لفظ کسے کہتے ہیں جو زبان سے بات نکلتی ہے، اگر بے معنی ہے تو مہمل، اگر با معنی ہے یعنی اس کا کوئی نہ کوئی مفہوم نہیں ہے، بے مہمل مفہوم ہے تو موضوع یا مستعمل کہتے ہیں۔ امید ہے یہ بات آپ کو سمجھ لگ گئی ہوگی۔ آگے دیکھیں، آگے کہتے ہیں کہ موضوع لفظ کی اقسام کو بیان کرنا ہے۔ لفظ موضوع کی دو قسمیں ہیں۔ ٹھیک ہے، لفظ موضوع کی دو قسمیں، یعنی یہ دیکھیں نا، ایک زبان لفظ ہے بے معنی مہمل ہے، جب لفظ ہی مہمل ہے تو ہمیں اس میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، ہم اس میں تفسیر کرنے کی ضرورت ہے، یہاں ہم اس کو ختم کر دیں گے، یہ ختم ہے۔ یہ آگے پھر اس کی تجزیہ، جو زبان سے لفظ نکلتا ہے موضوع لفظ، اس کا کوئی نہ کوئی مفہوم ہے، پھر اس کی آگے قسمیں ہیں، دو قسمیں ہیں، مفرد اور مرکب۔ مفرد اور مرکب، یہ لفظ موضوع کی دو قسمیں ہیں، مفرد اور مرکب۔ مفرد کی تعریف، مفرد کسے کہتے ہیں، اکیلا موضوع لفظ، اکیلے موضوع لفظ کو مفرد کہتے ہیں۔ اکیلا موضوع لفظ جو اکیلے معنی پر دلالت کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، اکیلا موضوع لفظ کو مفرد کہتے ہیں۔ اکیلا موضوع لفظ جو اکیلے معنی پر دلالت کرتا ہے اسے مفرد کہتے ہیں یا کلمہ کہتے ہیں۔ مفرد بھی کہہ سکتے ہیں اور کلمہ بھی کہہ سکتے ہیں، جیسے جو ہے وہ یہ ہے جامد، قلم، اکیلا لفظ ہے، اکیلے معنی پر دلالت کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اور مرکب کی تعریف، ایک سے زائد موضوع الفاظ کے مجموعے کو مرکب کہتے ہیں، یعنی ایک سے زائد الفاظ کو ملا کر جب ہم کلام کرتے ہیں تو اسے مرکب کہتے ہیں۔ صرف ایک لفظ ہو اسے مفرد کہتے ہیں، ایک سے زائد الفاظ کا مجموعہ ہو تو اسے مرکب کہتے ہیں۔ جیسے لیلۃ القدر، اب لیلہ یہ الگ ہے، قدر الگ ہے۔ لیلہ رات کو کہتے ہیں، قدر یہ قدر والی رات۔ اسی طرح یہ ہے
کہ زید جالس فی المسجد، زید الگ ہے، جالس الگ ہے، فی الگ ہے، مسجد الگ ہے، تو یہ کئی الفاظ کا مجموعہ ہے، یہ مرکب ہے، ٹھیک، ایک سے زائد الفاظ کے مجموعے کو مرکب کہتے ہیں، ٹھیک ہے ہو گیا۔ تو لفظ موضوع کی دو قسمیں آپ کے سامنے آگے، مفرد مرکب، مفرد اکیلا معنی، اکیلا موضوع لفظ جو اکیلے معنی پر دلالت کرتا ہے، اور مرکب دو یا دو سے زائد الفاظ کے مجموعے کو مرکب کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں تک تو آپ کو سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ آگے دیکھیے مرکب کی اقسام، مرکب کی دو، یعنی یہاں پر انہوں نے کہا کہ لفظ موضوع کی دو قسمیں ہیں، مفرد مرکب، ٹھیک ہے، مفرد کی تعریف کر دی، مرکب کی تعریف کر دی، پھر مفرد کو چھوڑ دیا، آگے کہتے ہیں مرکب کو۔ مرکب کی دو قسمیں ہیں، مرکب ناقص اور مرکب تام، مرکب ناقص اور مرکب تام، ان کا دوسرا نام مرکب غیر مفید اور مرکب مفید بھی ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ مرکب ناقص کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ کہتے ہیں جس مرکب سے بات، یہ لفظ صحیح کر لیں اس کو، یہ ہے، جس مرکب سے بات مکمل سمجھ میں نہ آئے اس کو مرکب ناقص یا مرکب غیر مفید کہتے ہیں، یعنی بات کرنے والا کہہ کر خاموش ہوتا ہے، سننے والا کو کہ پلے کچھ بھی نہیں پڑتا، اس کو کہتے ہیں مرکب غیر مفید یا مرکب ناقص۔ جیسے ماء البحر، دریا کا پانی یا سمندر کا پانی۔ اچھا، اس کے بعد ہے والد صغیر، چھوٹا بچہ۔ اب والد صغیر چھوٹا بچہ، تو اس کو کیا ہوا چھوٹے بچے کو کوئی پتہ نہیں ہے، پانی سمندر کا پانی یا نہر کا پانی، دریا کا پانی، اس کو کیا ہوا ہے کوئی پتہ نہیں ہے، بات سمجھ میں نہیں آ رہی، پلے کچھ بھی نہیں پڑ رہا، تو اس لیے کہتے ہیں مرکب ناقص وہ مرکب ہوتا ہے جس میں بات سمجھ میں نہیں آتی، بات کرنے والا تو کہہ کر خاموش ہوتا ہے، سننے والا کے پلے کخ بھی نہیں پڑتا، اس کو کہتے ہیں مرکب غیر مفید یا مرکب ناقص۔ اس کے بعد ہے مرکب تام کی تعریف، جس مرکب سے بات مکمل سمجھ میں آ جائے نا اس کو مرکب تام کہتے ہیں۔ بات کرنے والا خاموش ہوتا ہے تو سننے والے کے پلے پڑتا ہے، سننے والے کو کچھ نہ کچھ معلوم ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، تو اس کو کہتے ہیں مرکب تام۔ اور مرکب تام کا دوسرا نام مرکب مفید بھی ہے، اور اس کو جملہ بھی کہتے ہیں مرکب تام کو، اور مرکب تام کا ایک نام کلام بھی ہے، ٹھیک ہے۔ مرکب تام، مرکب غیر مفید، جملہ، کلام، یہ چار نام اس کے آتے ہیں۔ جیسے اللہ احد، اللہ ایک ہے، لا تکذب، جھوٹ مت بولو، تو سمجھ بات آ رہی ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ جملے کی اقسام، جملے کی کتنی قسمیں ہیں؟ جملے کی 4 اقسام ہیں، جملے کی 4 قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ، یہ 4 قسمیں ہیں، 4 طرح کے جملے آتے ہیں۔ کوئی بھی جملہ ہوگا یا تو جملہ اسمیہ ہوگا، جملہ فعلیہ ہوگا، جملہ انشائیہ ہوگا یا جملہ خبریہ ہوگا، اس سے ہٹ کر نہیں ہوگا۔ 4 اقسام میں جملہ خبریہ کی۔ جملہ اسمیہ کسی کی تعریف، جس جملے کا پہلا جز اسم ہو نا، جس جملے کا پہلا جز اسم ہو اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ جیسے البستان جمیل، بستان باغ کو کہتے ہیں جمیل، خوبصورت، باغ خوبصورت ہے۔ جملہ فعلیہ کی تعریف، جس جملے کا پہلا جز فعل ہو اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ جیسے ناصر رجل، آدمی نے مدد کی۔ اور جملہ خبریہ کی تعریف، جس جملے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہے نا اسے جملہ خبریہ کہتے ہیں۔ جیسے انا کاتب، میں کاتب ہوں، لکھنے والا ہوں، یہ جھوٹ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کاتب نہ ہو۔ اب جملہ انشائیہ کی تعریف، جس جملے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جائے اسے جملہ انشائیہ کہتے ہیں۔ جیسے انصر، تو مدد کر، ٹھیک ہے۔ تو جملے کی 4 قسمیں ہیں، جملہ فعلیہ، جملہ اسمیہ، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ۔ اگر کلام کا آغاز اسم سے ہو رہا ہو، اسم کی علامت آگے آ رہی ہیں اگلے صبح کے اندر، اگر کلام کا آغاز اسم سے ہو رہا ہو تو اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں، فعل سے ہو رہا ہو فعلیہ کہتے ہیں۔ اس جملے کے اندر سچ یا جھوٹ کا جو ہے وہ احتمال ہو تو اسے جملہ خبریہ کہتے ہیں، سچ یا جھوٹ کا احتمال نہ ہو تو جملہ انشائیہ کہتے ہیں۔ تو یہ 4 قسمیں آپ کو بتا دی ہیں۔ تو یہاں تک آج کا ہمارا سبق مکمل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے، آگے مشقیں حل ہو رہی ہیں۔ یہ ہے تمرین نمبر 1، سوال نمبر 1 ہے لفظ کا معنی اور اس کی اقسام بیان کریں۔ لفظ کا معنی اور اس کی اقسام بیان کریں۔ لفظ، انسان جو بات بولتا ہے نا اس کو لفظ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک لفظ، ایک سوال یہ ہے، انسان جو بات بولتا ہے اسے لفظ کہتے ہیں۔ اس کے اقسام، لفظ کی 2 قسمیں ہیں، لفظ محمل اور لفظ موضوع۔ ایک سوال یہاں پر مکمل ہو۔ دوسرا سوال کہتے ہیں موضوع لفظ کی اقسام بیان کریں۔ موضوع لفظ کی 2 قسمیں ہیں، مفرد اور مرکب، ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال بھی یہاں تک آپ کا حل ہو گیا۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ مرکب کی کون سی قسمیں ہیں؟ مرکب کی
مرکب کی جو وہ دو قسمیں ہیں، مرکب مفید یا مرکب تام، مرکب غیر مفید یا مرکب ناقص، ٹھیک ہے؟ مرکب کی دو قسمیں ہیں، مرکب ناقص، مرکب تام، یا مرکب تام یا مرکب ناقص یا مرکب مفید یا مرکب غیر مفید، یعنی کہ دونوں کا ایک نام ہے۔ اس کا یہ بھی کہہ سکتے ہیں، یہ بھی کہہ سکتے ہیں، مرکب تام اور مرکب ناقص یا مرکب مفید یا مرکب غیر مفید، ٹھیک ہے؟ یہ ہے مرکب کی قسمیں۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 4 میں جملے کی اقسام بیان کریں۔ جملے کی 4 قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ۔ تو یہ ہے مشق نمبر 1 آپ کی یہاں تک حل ہوگی۔ آئیے مشق نمبر 2، تمرین نمبر 2 میں کہتے ہیں یہ غلطی کی نشاندہی کریں۔ بے معنی کلمے کو لفظ کہتے ہیں کہ لفظ بے معنی کلمے کو کہتے ہیں، بے معنی کلمے کو نہیں کہتے، لفظ جو ہے وہ لفظ بے معنی کلمے کو نہیں کہتے، بلکہ بے معنی لفظ کو لفظ کیا ہے یار، اس کی جو سوال دیکھنا پڑے گا، سوال کیا ہے اس کا، یہ سوال بنے گا اس کا، یہ کتاب میرے پاس آ گئی ہے، تو یہ سوال ہے اس کا، ہاں بے معنی کلمے کو مہمل کہتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ بے معنی کلمے کو مہمل کہتے ہیں، یہ تھوڑا سا لکھنے میں رہ گیا نا، بے معنی کلمہ کو مہمل کہتے ہیں۔ یہ بے معنی کلمے کو مہمل نہیں کہتے، بلکہ بے معنی لفظ کو مہمل کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ کلمہ نہیں ہے، یہاں لفظ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ مہمل لفظ لکھے، ٹھیک ہے؟ بے معنی کلمے کو مہمل نہیں کہتے، انہوں نے کہا کہ بے معنی کلمے کو مہمل کہتے ہیں، نشاندہی کرنی ہے نا، تو کہا کہ بے معنی کلمے کو مہمل نہیں کہتے، بلکہ بے معنی لفظ کو لفظ مہمل کہتے ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ یہ آپ کا یہ سوال درست ہو گیا۔ آگے کہتے ہیں موضوع لفظ کو یہ ہے کہ موضوع لفظ کو مفرد کہتے ہیں۔ موضوع لفظ کو صرف مفرد نہیں کہتے، بلکہ موضوع لفظ کو مفرد اور مرکب دونوں کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں، اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اکیلے موضوع لفظ کو مفرد کہتے ہیں، یعنی یا اگر یہ لگانا ہے تو یہاں لگانا اکیلے موضوع لفظ کو مفرد کہتے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ موضوع لفظ کو، کیوں اکیلا کا لفظ ہے نہیں، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ موضوع لفظ کو صرف مفرد نہیں کہتے، بلکہ موضوع لفظ کو مفرد اور مرکب دونوں کہتے ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ 2 ہو گیا۔ اس کے بعد نمبر 3 میں کہتے ہیں کہ جس جملے کا پہلا جزء فعل ہو اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ جس جملے کا پہلا جزء فعل ہو اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں، یہ نہیں ہے جس جملے کا پہلا جزء فعل ہو اس کو جملہ اسمیہ نہیں کہتے، بلکہ جو اس کی جملہ فعلیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ میں نے سوال کے اندر ہی جواب دے دیا ہے۔ جس جملے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہے اس کو جملہ انشائیہ نہیں کہتے، بلکہ اس کو جملہ خبریہ کہتے ہیں۔ یوں کہا کہ جس جملے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہے نا اسے جملہ انشائیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جس جملے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہے اس کو جملہ انشائیہ نہیں کہتے، بلکہ اس کو جملہ خبریہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ بھی تمرین آپ کی حل کر دی گئی ہے۔ آگے دیکھیں تیسری تمرین ہے، یہ تمرین نمبر 3، مفرد اور مرکب کو الگ کرنا ہے۔ آپ نے مفرد کو مرکب سے الگ کرنا ہے، تو یہ الحیا، یہ مفرد ہے، یہ میں نے مفرد کو اوپر کر دیا، مرکب کو نیچے کر دیا۔ الحیا، الرجاء، الصدق، الامانہ، الایمان۔ الحیا، الرجاء، الصدق، الامانہ، الایمان، یہ سارے کے سارے جو بھی آ رہے ہیں نا یہ مفرد ہیں، ٹھیک ہے؟ مرکب، رسولنا مرکب ہے، رب العالمین مرکب ہے، عبد مؤمن مرکب ہے، ناقۃ اللہ مرکب ہے، الصوم جنہ مرکب ہے، الصلاۃ نور المؤمن یہ بھی مرکب ہے۔ آگے ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر یہ بھی مرکب ہے۔ یہ مفرد مرکب کو الگ کر دیا۔ آگے کہتے ہیں مرکب ناقص اور مرکب تام کو الگ کریں۔ یہ آپ کو تبھی ممکن ہوگا جب آپ کو مرکب ناقص اور مرکب تام کی تعریف اور پتہ ہوگا کہ یہ کسے کہتے ہیں اور ان کے اقسام کے بارے میں، اور ساتھ ان کا معنی بھی آپ کو آنا چاہیے، تب آپ الگ کر سکتے ہیں۔ مرکب ناقص، الیمین و غموس جھوٹی قسم، آمہ مؤمن، آمہ لونڈیو کہتے ہیں، باندی مومنہ باندی، العلم النافع،
یہ نفع والا علم، ٹھیک ہے، تو یہ مرکب توصیفی ہے، یہ بھی مرکب توصیفی ہے اور یہ بھی مرکب توصیفی کی مثال ہے۔ تو مرکب توصیفی مرکب جو ناقص کی، مرکب غیر مفید کی قسم ہے۔ مرکب تام الدعاء مخ العبادہ، مرکب تام ہے، دعا عبادت کا مغز ہے۔ الطہور شطر الایمان، پاکی نصف ایمان ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ مرکب تام ہے، مکمل بات سمجھ آ رہی ہے۔ حقوق الوالدین کبیرۃ، والدین کا نافرمان گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ اچھا، المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ مرکب تام ہے۔ سید القوم خادم، قوم کا جو سردار ہے وہ ان کا خادم ہوتا ہے، تو یہ بھی بات سمجھ آ رہی ہے، مرکب تام ہے۔ طلب العلم فریضۃ، علم کا طلب کرنا فرض ہے، یہ بھی بات سمجھ آ رہی ہے۔ البرکت مع اکابرہم، برکت تمہارے جو وہ اکابرکم ہے، ہمنی ہے، اکابرکم، برکت تمہارے اکابر کے ساتھ ہے، لہذا بڑوں کے ساتھ ہی رہا کریں، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا وغیرہ کھایا کریں، تو برکت جو ہے بڑوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ اچھا، یہ بھی بات سمجھ آ رہی ہے۔ لا يدخل الجنت قاطع، جنت میں قطع رحمی کرنے والا داخل نہیں ہوگا۔ لا يدخل الجنت، جنت میں داخل نہیں ہوگا قاطع، قطع رحمی کرنے والا، قطع رحمی کرنے والا، رشتہ داریاں کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ الزکوۃ قنطرۃ الاسلام، زکوٰۃ اسلام کا، اسلام کی عمارت ہے، عمارت، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھے آج کی جو مشقیں ہیں، وہ بھی آپ کو حل کر دیے ہیں اور سبق بھی آپ کو سمجھا دیا ہے، امید آپ کو سمجھ لگ گیا ہوگا۔ تو چلتے ہیں ہم نیا جو سبق ہے وہ انشاءاللہ کل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ کل تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، اللہ حافظ۔